عرب کے لوگ جب شادی بیاہ کرتے تھے تو ہمیشہ کی طرح رسم و رواج کے مطابق دعوت کے پروگرام میں شامل مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔ اگر کسی پروگرام میں گھر کے سربراہ یعنی انتظامی لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک لوگوں کی تعداد دعوت میں تیار کیے گئے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کھانے کے وقت 2 روٹیاں بغیر گوشت کے ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور بہت ہی زیادہ قریبی دوستوں کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے، اور گوشت کو روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار غریب شخص کے یہاں شادی کا پروگرام تھا، جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً بغیر گوشت کی روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور گنے چنے قریبی بھروسے کے قابل دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے، سوائے ایک انتہائی بہت زیادہ قریبی رشتہ دار کے۔ اس نے روٹی کھولی اور گھر کے شخص کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا۔ غریب شخص نے اطمینان سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا، اور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کو اپنے گھر والوں میں شمار کر رہا تھا۔ موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو گھر کا ممبر جیسا سمجھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے، لیکن اکثر عین ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یقین بنائے رکھیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے۔